آج 3 جنوری 2026 ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے ارشد جعفری صاحب سے، پھول بھائی کے ساتھ، ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کہ جس کے پولیٹیکل کام میں، پولیٹیکل کیریئر میں نہ ہی صرف بر صغیر پاکستان اور ہندوستان بلکہ پورے دنیا کا جو ایک آرڈر ہے، پاور اسٹرکچر، اس کے کام کا امپیکٹ ہوا، اور ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹیکل اور سوشل سسٹم پہ ان کا بہت کام کا بہت امپیکٹ ہوا، اور ان کی فیملی کی لیگیسی بھی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا پیشن تھا، ریڈنگ کا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ انڈیپینڈنٹلی ہی واز اسپیڈ ریڈر، اسپیڈ یس ہی واز اے اسپیڈ ریڈر، تو وہ بہت تیزی سے کتابیں پڑھتے تھے، اور مطالعے کا بہت شوق تھا ان کو۔ تو پاکستان کے جو سب سے بڑے بک سیلر اور ڈسٹریبیوٹر جو کہ پائنیئر رہے پاکستان کے اندر، وہ تھی پارک امریکن کمرشل انک، جس کے فاؤنڈر اور سی ای او آغا محسن جعفری صاحب۔ تو بھٹو صاحب کے ارلی کیریئر سے ہی، اس سے پہلے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ رونما ہوتے، آغا محسن جعفری صاحب سے ان کے مراسم کتابوں کے سلسلے میں بہت پہلے استوار ہو چکے، کتابوں کو لینا، کتابوں کے بارے میں ان کی جو ان کا تجسس رہتا تھا، اس سلسلے میں ان کا جعفری صاحب کے ساتھ بہت قریب کمیونیکیشن تھا۔ تو جیسے جیسے بھٹو صاحب پالیٹکس میں آتے گئے، اور جب تک کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اس وقت تک جعفری صاحب کے جو لڑکے تھے، انہوں نے اس پاک امریکن کی بزنس کو سنبھالا۔ تو ارشد جعفری صاحب، پھول بھائی، was one of the directors of پاک امریکن، اور اس حیثیت سے ان کے بڑے قریب مراسم ہو گئے بھٹو صاحب کے ساتھ، اور ان کا جو اسٹاف تھا بھٹو صاحب کا، کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ بن گئی کتابوں کے حوالے سے۔ تو پھول بھائی، میرا پہلے آپ سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی سب سے پہلے کیا کمیونیکیشن، سب سے پہلے کیسے رابطہ ہوا آپ کا براہ راست خود بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ، ان کے اسٹاف کے ساتھ، وہ کیسے شروع ہوا؟ وہ ایسے شروع ہوا کہ میں جو ہوں، میں ریفرنس وقت میں زیادہ ڈیل کرتا تھا پاک امریکن میں، بکس میں، جی، تو اور میں اس میں ڈیل کرتا تھا انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا which used to be published from Chicago. حالانکہ پہلے وہ پبلش ہوا کرتا تھا یو کے سے، بٹ سنس 1907 it was being published from Chicago. تو 1974 میں، لیکن اس عرصے میں یہ تھا کہ بھٹو صاحب آتے رہتے تھے، کتابیں لیتے رہتے تھے، وہ سلسلہ اپنی جگہ چل رہا تھا۔ تو میں نے 1974 میں بریٹینیکا والوں نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریوائز کیا، اور اس ریوائز کرنے میں دے اسپینڈ $32 million ایٹ دیٹ ٹائم ان 70s، کیونکہ 74 میں وہ پبلش آ گیا تھا اس کا ایڈیشن۔ پہلے یہ 24 والیوم میں ہوتا تھا، لیکن جب یہ 74 میں آیا تو یہ 32 والیومز کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا میں نے ایڈ کیا ڈان، پاکستان ٹائمز میں، ٹی وی میں۔ تو جس دن میں نے اس کا ایڈ کیا، تو دی فرسٹ کال دیٹ آئی ریسیوڈ واز فرام دا پی ایم ہاؤس۔ واقعی؟ ہاں، فرسٹ کال فرام دا پی ایم، ہاں، فرام دا پی ایم ہاؤس۔ اور وہاں جو شخص تھا اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ کا ایڈ آیا ہے، تو پی ایم صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں لائیے، تم سے بات ہوئی میری، انہوں نے ایک دو سوال مجھ سے پوچھے اس کے بارے میں، پھر کہنے لگے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج شام کو میں مڈل ایسٹ کے دورے پہ جا رہا ہوں، تو یہ بریٹینیکا کا سیٹ جو ہے یہ نیا ہے، یہ اگر آپ قصر ناز پہنچا دیں، یہ جم خانہ کے سامنے ایک جگہ تھی قصر ناز کراچی میں، جہاں یہ لوگ ٹھہرا کرتے تھے گورنمنٹ آفیشلس، تو وہاں میرے پرائیویٹ سیکریٹری اعظم قریشی وہ ہوں گے،
تو ان کو آپ یہ سیٹ ڈلیور کر دیجیے گا, میں جاتے ہوئے دیکھ لوں گا اور پھر میں اس کا آرڈر کر دوں گا جو بھی کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں وہاں پہنچا دوں گا سیٹ. اور پھر سلام دعا بات چیت ہوئی اور پوچھا انہوں نے اور سب کیسے ہیں یہ وہ. خیر میں پھر شام کو وہاں چلا گیا, وہاں میری اعظم قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی قصر ناز میں. میں سیٹ لے کے چلا گیا, پھر بک لیٹس ہوئی, تمام چیزیں اور سیٹ پٹ لے کے میں نے وہاں ان کو دیا. تو اس زمانے میں کوئی شاید وار ہو رہی تھی اسرائیل کی اور مڈل ایسٹ میں, اور یہ اس سلسلے میں ہی واز گوئنگ آن اے وزٹ مڈل ایسٹ کے دورے پہ جا رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب وہ یہ کوئی 8 بجے کا وقت تھا رات کا, تو میں نے کہا یہ جا رہے ہیں دورے پہ, یہ کب آ کے دیکھیں گے اس کو سیٹ کو. میں نے صاحب دیکھیں یہ آپ نہیں پوچھیں کہ کب دیکھیں گے, لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے. ہاں میں نے کہا یہ اتنے مصروف ہوں گے, یہ ادھر دورے پہ جا رہے ہیں, ٹائم کیسے نکالیں گے نا صاحب, وہ آپ چھوڑ دیں, ہم وہ کچھ دیکھیں گے اور یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں, اینڈ وی ول گیٹ ان ٹچ ود یو ٹمارو. وہ دیکھ لیں گے اس کو, ٹائم کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں معلوم. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر دوسرے دن ان کی کال آئی میرے پاس اور انہوں نے مجھے بلایا, میں وہاں گیا. کہنا صاحب وہ آئے تھے, ہم کو آئے, انہوں نے سب دیکھے, سیٹ پر ہر چیز دیکھ لی, اور انہوں نے 3 سیٹس کے آرڈرس کیے ہیں. اچھا, تو ایک سیٹ جو ہے وہ تو آپ بھیجیں گے کلفٹن 70 اور ایک سیٹ آپ بھیجیں گے المرتضیٰ لاڑکانہ. اچھا ہاں, اور ایک سیٹ آپ بھیجیں گے پی ایم ہاؤس. 3 سیٹ بھیجیں گے آپ. اچھا یہ جو 2 سیٹ ہیں جو کلفٹن کے اور لاڑکانہ کے, یہ ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں یعنی بل بنیں گے ان کے پرائیویٹ نام سے. لیکن جو پی ایم ہاؤس کا ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے گا سیٹ, تو وہ آفیشیل ہوگا. لیکن یہ پرائیویٹ, یہ بھٹو صاحب خود پیمنٹ کریں گے, یہ آفیشیل ہوگا. میں نے وہ بھجوا دیے. پھر اس کے بعد ان سے کافی آنا جانا ہوتا رہا. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آئے کہ نہیں صاحب وہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو یہ کتابیں چاہیے, فلاں چاہیے. خیر میں ان کو کتابیں دکھاتا بتاتا, کہنے بس بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جاوید صاحب سے کہے کہ جو بھی نئی کتاب آئے یا جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پالیٹکس پر ہے یا اس پر ہے, بس وہ مجھے بھیج دیں. اچھا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. کہنا پھر وہ جو رکھ لیں گے وہ ٹھیک ہے, باقی کا بل بن جائے گا. تو میں ان کو اس طرح سے کرتا رہا. پھر آئے وہ کہنے کے صاحب انہوں نے کہا ہے کہ نیپولین پہ جو بھی کتاب ہو آپ کے پاس, جو منگا سکتے ہیں آپ وہ مجھے منگا دیں. نیپولین ہی واز ویری فونڈ آف نیپولین. نیپولین کی کوئی بھی چیز اتنی سی بھی ہو نا, ہی وانٹس ٹو ریڈ اٹ اباؤٹ نیپولین. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ جو کتابیں بھیج دو, لیکن وہ اس میں سے بہت سی تو آ جاتی ہیں, یہ ان کے ریمارکس ہوتے ہیں کہ آئی ہیو ریڈ اٹ, تھینک یو ویری مچ, آئی ہیو ریڈ اٹ, تھینک یو ویری مچ. تو میں کیسے کروں؟ کہنے صاحب اب یہ تو بہت مشکل کام ہے, واپس دے دیا کرے, نہیں ہوگا وہ واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ یہاں آتے, پھر میں ان کو شام کو اعظم قریشی وغیرہ کو کراچی جمخانہ سامنے ہی تھا, تو وہاں ہم ڈنر وغیرہ میں چلے جاتے, وہاں گپ شپ لگی رہتی, بات چیت ہوتی رہتی. پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ ایجیٹیشن کا کچھ شروع ہوا. اچھا اس عرصے میں یہ ہوا کہ جب یہ سیٹ پبلش ہوا تو برٹینیکا والوں نے یہ سیٹ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ اس وقت تھا کارٹر, اور یو کے میں تھا ولسن پرائم منسٹر, اور کوئی فرانس میں تھا, اور جو جرمنی کا جاپان کا جو پی ایم تھا اس کو انہوں نے وہ سیٹ پریزنٹ کیے تھے برٹینیکا آن دیئر بہاف ٹو دی گریٹ پیپل آف دا ویسٹ آف دا ورلڈ. میں نے برٹینیکا والوں کو کہا کہ بھائی یہ آپ نے جو سیٹس دیے ہیں, اگر یہ تو صرف ویسٹرن ورلڈ کے ہیں, واٹ اباؤٹ دا ایسٹرن ورلڈ؟ If you have great people in the Western world, we have also great people in the Eastern world. For example, Zulfikar Ali Bhutto and then Zhou Enlai. تو ان کو آپ نے کیوں نہیں کہنا بھائی ہمارے تو کوئی ریلیشن نہیں تھے چائنا سے, اور یہاں بھی ہمیں نہیں معلوم تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے پرمیشن دیں اور اگر آپ کہیں کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں, تو میں آن یور بہاف I can present the set to Mr. Bhutto, and we have good relations with China. And I can present on your behalf the set to Mr. Zhou Enlai also. اچھا, on your behalf. But میری یہ کنڈیشن ہوگی, برٹینیکا والوں سے کہا کہ میں یہ سب جو کروں گا اس کی میری یہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کو وہی کوریج دیں گے جو آپ نے کارٹر کو اور ولسن کو ان سب کو دیا ہے. ان کو ایکول کوریج ہو نا, they are also great leaders.
وہ جناب بہت خوش ہوئے بریٹانیا والے، وی آر ویری 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 ہیپی، پلیز گو ہیڈ، اور جو بھی آپ یہ دے سکتے ہیں ہم سیٹ بھیجیں گے یہ وہ. میں نے اعظم قریشی صاحب کو جب یہ اوکے آیا میں نے ان کو کہا، میں نے کہا صاحب اس طرح میں یہ سیٹ پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ سے بھٹو صاحب کو جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے ان کو وہ کہیے گا، اینڈ ہی ول انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بتا دیجیے گا کہ آن بہاف آف برٹانیکا as distributors of Britannica for Pakistan, I would like to present this set to him. کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا بس آپ ان کو صرف یہ کہیے گا کہ میں نے برٹانیکا والوں سے یہ کہا، if you have leaders in the western world, we have also leaders in the eastern world. اچھا. See, and I want to present the set to him. Just ask him کہ مجھے 15 منٹ یا 20 منٹ چاہیے ہوں گے. I'll make the setting and I'll present the set to him. تو کہنے ٹھیک ہے صاحب ہم جاتے ہیں، ہم پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں. گئے، چوتھے دن کا فون آ گیا، کہنا صاحب بات ہو گئی. He is very happy. He smiled at your sentence. And he said, can I guess? He's saying, with 20 minutes, I'll give him 1 hour, whatever time he wants. I'll give him that time. Tell him not to worry about the time. جب بھی وہ کہتے ہیں I'm ready. میں خوش ہو گیا. میں نے چلو میں کر کے یہ اس کو سیٹ پریزنٹ کروں گا. اس عرصے میں حامد یہ ہنگامے شروع ہو گئے جو اس کے خلاف تھے، ایجیٹیشن اور یہ فلانا ڈمکانا. وہ بات جو ہے تھوڑی سی آگے ہوئی. پھر میں نے کہا اب کچھ ہو جائے. پھر ایک دفعہ کراچی آئے، یہاں نشتر پارک میں جلسہ بھی تھا. پھر اور ہنگامے. پھر ہی یوزڈ ٹو بی سو بزی کہ پھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ وہ بہت جناب مشکل. لیکن وہ ہنگامے بڑھتے ہی چلے گئے اس کے خلاف. جو تحریک چل رہی تھی جو جماعت اسلامی نے چلائی تھی وہ چلتی رہی. اب اسی میں یہ میں ان کو بکس بھی دیتا رہا، بلز بھی جاتے رہے، یہ سب کچھ ہوا. ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. اور ایک دن شام کو اعظم قریشی، ان کے 2 اسسٹنٹس تھے، ایک مسٹر عباسی اور ایک مسٹر خالد محمود. تینوں شام کو آئے کوئی 7 ساڑھے 7 بجے. اور آئے کہ نہیں جب صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی بالکل. کہنے صاحب آج ہم ایک بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آئے ہیں. اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس کے بعد جو لوگوں نے کہا تو کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور سچویشن ایکچولی کیا تھی. سچویشن ایکچولی تھی کیا. تو میں نے کہا کہیے کیا. کہنے بس بہت ضروری کام ہے، اور کام یہ ہے کہ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں بھٹو صاحب کے، جو بھی آپ کی کتابیں ہیں جتنے بھی ہیں، تو اس کے آپ ہمیں، آپ کا اکاؤنٹنٹ اگر ہو تو آپ کر کے مجھے اماؤنٹ بتا دیں، اور وی وانٹ ٹو پے یو کیش. کیش پیمنٹ کرنا ہے ہمیں، اور آپ رسید دے دیں ہم کو. ہاں جی پیمنٹ ریسیوڈ، اور ایک پیسہ آپ کا نہ ہو سارا. تو میں نے کہا صاحب اچھا اس کی پیمنٹ چیک وغیرہ سے ہوتے تھے، کہ کیش کا کیا آپ کو پڑ گئی ہے کہ بھئی کیش میں کہنے صاحب وہ انسٹرکشن ہیں. ہمیں 2-3 دن پہلے بھٹو صاحب نے ہمیں بلایا اور ہم سے یہ کہا کہ بھئی دیکھو پشاور سے لے کر کراچی تک جہاں پر بھی میری پرچیز ہیں جو میری پرسنل ہیں اور جتنی بھی ہیں، کہ نا ان سب کو جو ہے کلیئر کر دو، اور مجھے پھر یہ دکھاؤ تم کہ پیمنٹس ہو گئے. اور بالکل، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے 2 روپے بھٹو پر رہ گئے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے میرے مرنے کے بعد کہ میرے 2 روپے بھٹو پہ رہ گئے. تو میں نے کہا خالی صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ نہیں صاحب دس از واٹ ہی سیڈ. جیسا آپ کو پتا ہے جب انہوں نے کہا ہے تو ہمیں تو آپ کو یہ ابھی پیمنٹ کرنا ہے، آپ کو ہمیں ریسیپٹ دینی ہے کہ بھائی اور کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا وہ جب بھی آتے تھے تو مجھ سے ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ صاحب بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ I knew the senior Jafri but I haven't met the junior Jafri. تو لیکن یہ کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ is there anything I can do for him. anything I can do for him. تو کہنے کوئی کام کوئی چیز ہو تو آپ مجھے بتائیں.
میں کہا صاحب ہوگا تو میں بتاؤں گا آپ کو اگر کوئی بھی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا. ایک دفعہ تو مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب آپ تو بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں صاحب چھوٹے موٹے افسر کو کوئی جانتا ہے یا کچھ اس کو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے کہ میرا یہ کام کرا دو، یہ کام کرا دو. کہ نا پی ایم آپ سے کہہ رہا ہے کوئی کام ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ ہوگا تو بتاؤ. کچھ تو بتائے کچھ تو. بلکہ انہوں نے یہ تک کہا ہے ہم سے کہ وہاں پوچھنا کہ وہاں ایک سیلز مین ہوتا تھا رچرڈ، ہمارے یہاں سب آتے تھے رچرڈ سیلز مین ہوتا تھا. میں نے ان سے پوچھنا کہ ہاؤ از رچرڈ. ہاں اس کو یاد تھا نام یار. کہنا اس سے پوچھنا کہ ہاؤ از رچرڈ، اور رچرڈ سے بھی پوچھنا کہ از دیر اینی تھنگ آئی کین ڈو فار ہم. ہاں یہ بھی پوچھنا. تو میں نے کہا صاحب وہ رچرڈ تو اب یہاں نہیں ہے، وہ تو امریکہ چلا گیا ہے، نیو یارک چلا گیا ہے. اس کے اب وہاں کوئی شپنگ لائن وغیرہ جوائن کر لی ہے. کہ نہیں اچھا. تو میں نے کہا اعظم بھائی صاحب آپ ہر بار مجھ سے کہتے تھے نا کہ کوئی کام ہے بتائیں، کوئی کام ہے بتائیں. تو میں نے کہا آج مجھے آپ سے ایک کام ہے بھٹو صاحب سے. کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے کام یہ ہے کہ آپ اب جب واپس پنڈی جائیں تو آپ بھٹو صاحب سے یہ پوچھیں کہ جعفری صاحب نے آپ بھی بہت کہتے تھے کام ہے کام ہے، تو ان کا مجھے آپ سے یہ کام پڑ گیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ دور کرے گا. یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ان سے یہ کہیں کہ بھائی یو آر دا پرائم منسٹر، ایسی کیا بات ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ تو کہیں صاحب اس یہ تو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ وہ تھوڑے سے ریلیکس بیٹھے ہوں یا کچھ ہو تو پھر میں ان سے پوچھوں گا صاحب اس طرح جعفر صاحب نے پوچھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بہت کہتے تھے کام کام، کہ ان کا یہ کام ہے مجھے آپ سے. ہاں تو جناب اتفاق سے وہ کہنے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اگر وہ اول تو میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ان کا جو صبح سے جو رات ہوتی ہے، صبح 5 بجے سے لے کر اور رات کو 2-3 بجے تک، تو وہ تو بس کافی بسکٹ چائے بسکٹ، دیٹس اٹ. یہ ان کا کھانا پینا سب کچھ. کبھی کبھار مہینوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی وہ کچھ تھوڑے سے ریلیکسنگ موڈ میں ہو تو کہتے ہیں بھائی آج میرے لیے ایسا کرنا تھوڑا سا قیمہ بنوا لینا اور 1.5 چپاتی. تو کہتے ہیں اس دن وہ ذرا تھوڑے ریلیکسنگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو خدا کرے کہ ایسا موقع آ جائے تو ہم آپ سوال پوچھ لیں. ٹھیک ہے. اتفاق سے جناب وہ 7-8 دن میں ہی وہ کراچی آئے، آفس پہ آئے. تو میں نے کہا صاحب کچھ ہوا؟ کہنے ہاں صاحب اتفاق یہ ہوا کہ وہ سچویشن آئی اور انہوں نے یہ قیمہ اور اس کی کہا. تو ہم نے کہا یار آج موقع ہے جعفر صاحب کو سوال کر لے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ صاحب ہم نے ان سے یہی کہا کہ اس طرح سے جعفر صاحب نے پوچھا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے. تو کہتے ہیں بس انہوں نے گردن اٹھا کے ہماری طرف دیکھا اور کہا کہ اونلی ٹائم ول ٹیل یو. میں نے کیوں کہا ہے؟ اور پھر وقت نے بتایا کہ he knew it. You see, he knew it and he knew it when he was the prime minister کہ یہ ہوگا. اور اب میں ایسے ٹریپ میں آ گیا ہوں اور میری آرمی یا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی سازش ہو رہی ہے، اور اس کو بقول اس کے دس واز ناٹ اے دیسی کانسپریسی، اٹ واز این انٹرنیشنل کانسپریسی جس میں کہ دنیا کی ساری پاورز انوالو تھیں. یعنی یہ خالی لوکل کانسپریسی نہیں تھی، پوری انٹرنیشنل کانسپریسی اینڈ ہی نیو اٹ. اور بعد میں جو بعض لوگ باتیں کرتے تھے نا کہ صاحب وہ قصہ خانی بازار میں جا کے انہوں نے لیٹر دکھا دیا، اس سے وہ فوراً ناراض ہو گیا. فنا بات ہوئی. پھر وہ غلام مصطفی خر جو اس کا گورنر تھا، وہ کبھی انٹرویو پہ آ کے کہتا کہ صاحب اس کے ایگزیکیوشن کے بعد صاحب میں نے تو بھٹو صاحب کو بہت سمجھایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور مجھے اتنا غصہ آتا کہ تم کیا سمجھاؤ گے یار اس کو؟ تم کون ہو جو بھٹو کو بتاؤ گے کہ صاحب آپ کو خطرہ ہے؟ ہی نیو اٹ. میں اس کا گواہ ہوں نا، کیونکہ میرے ساتھ تو ہوا نا. اور اس کو بقول جوش صاحب کے کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے جب وہ اپنے تھانے میں بیٹھتا ہے نا
تو وہ اپنا آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، انگلی نہیں لگا سکتا، اور اسی طرح بہیو بھی کرتا ہے وہ. تو پی ایم ہوتے ہوئے آدمی کا اتنے ہوش و حواس میں ہو کہ بھائی اب یہ چیز ہونے بجائے کہ سوچے کہ مجھے کون ہاتھ لگائے گا، کون کیا کر سکتا ہے، یعنی he was prepared. He was prepared. And he knew it when he was the prime minister that he will be eliminated. Yeah. اچھا پھوپھا یہ بتائیں کہ اس کا اس کی کیا انٹرسٹ تھے اور کیا شخصیت اس کی کتابوں ریڈنگ کے سلیکشن میں آپ کے ذہن میں بنی؟ وہ واٹ واز، وہ کیا چیزیں پسند کرتے تھے وہ ریڈنگ کے اندر؟ واٹ واز ہز پیشن؟ وہ کتابوں میں جو دیکھتے تھے تو کیا آپ کے خیال میں واٹ واز ہز انٹرسٹ؟ اس کے انٹرسٹ جو ہوتے تھے تو جتنی بھی لیٹسٹ بکس ہیں انٹرنیشنل افیئرس ہوئے، انٹرنیشنل افیئرز، پالیٹکس پہ جو بھی کوئی کتابیں آ رہی ہیں، اینڈ نیپولین. نیپولین واز ہز ہاں، سبجیکٹ. اینی بک آن نیپولین ان کا آرڈر تھے کہ ان سے کہیں کہ اینی بک یو فائنڈ وہ بس مجھے منگا کے اور مجھے دے دیں. اینڈ ہی واز سو پرٹیکولر کہ ان کو آپ کوئی انفارمیشن بھیجیں کہ صاحب یہ کتاب آئی ہے اور یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تو میں آپ کو کیا بتاؤں، 3 دن سے زیادہ نہیں لگتے تھے، 3 دن سے زیادہ نہیں لگتے تھے. اس کی ریپلائی آ جاتی تھی میں نے یہ دیکھ لیا ہے، مجھے اب یہ چیز چاہیے اور یہ جو ہے مجھے نہیں چاہیے، تھینک یو ویری مچ. یہ تک ہوتا تھا اس میں، تھینکس اے لاٹ، دس آئی ہیو ریڈ. ٹھیک ہے. جب اس نے بٹینیکا لے لیا تو ہوتا یہ تھا کہ ہر سال ایک ایئر بک آتی تھی، بٹینیکا ایئر بک ہے نا، جو اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے سیٹ کو. تو میں اس کو اس کا بھی خط لکھتا تھا کہ صاحب ایئر بک آ گئی ہے، آپ کہیں تو میں بھیج دوں. تو وہ میں نے بھیجا، 10-12 دن گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا. میں بڑا حیران، میں نے کہا یار 12-15 دن ہو گئے ادھر جواب نہیں آیا. اتفاق سے وہ عباسی اور خالد محمود آئے، تو میں نے کہا یار وہ میں نے وہ لیٹر بھیجا تھا ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا کنفرمیشن کی چاہیے کہ نہیں. آپ نے کوئی ریمائنڈر تو نہیں بھیج دیا؟ نہیں، ریمائنڈر تو میں نے نہیں بھیجا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ آیا کیسے نہیں کنفرمیشن. یعنی ارے صاحب بس یہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ریمائنڈر نہیں بھیجا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب کا لیٹر گیا تو انہوں نے اس میں ریمارکس لکھے کہ رائٹ لیٹر آف تھینکس ٹو مسٹر جعفری on informing me about this yearbook, but fortunately I was on a visit to New York and I bought this yearbook in New York. اچھا، ہاں، یعنی اس نے یہ نہیں کہ بھائی چھوڑ دو یا کوئی چیز ہے، نہیں، اسٹل اس نے وانٹڈ کہ نہیں بھائی لیٹر آف تھینکس ضرور کریں ان کو اور ان کو بتائیں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا. اتنا اور کس طرح ٹائم نکالتا تھا، کیسے کرتا تھا. آپ یہ بتا رہے تھے کہ وہ انڈر لائن کر کے حاشیہ بھی لکھتے تھے. حاشیہ، وہ he used to read like this. اسپیڈ ریڈنگ میں جیسے. ہاں بالکل. تو اس کے بعد ایک اور میں تمہیں ایک چیز سناؤں کہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو بھٹو صاحب ہی گاٹ میرڈ ٹو اندر وومن بائی دا نیم آف حسنہ شیخ. حسنہ شیخ ہے نا، اور وہ بھی یہاں کلفٹن میں ہی رہتی تھی، کلفٹن میں. تو میں نے بعد میں جب یہ ڈیتھ ہو گئی، ہینگ کر دیا، تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ یار یہ سیٹ کلفٹن میں تو یہاں کوئی اب ہے نہیں، تو کلفٹن سے وہ میں سیٹ لے لیتا ہوں، اس میں ان کے ریمارکس ہوں گے اور وہاں میں ان کو نیا سیٹ دے دیتا ہوں. وہاں میں نے پتہ کیا وہ جو صاحب تھے، صاحب وہ تھے لیکن وہ حسنہ شیخ لے گئی ہیں وہ سیٹ. تو میں نے حسنہ شیخ کو کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا صاحب وہ میں نے اس طرح سے میں یہاں سے بول رہا ہوں اور وہ سیٹ جو ہے میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ہے، تو آپ کے پاس رکھا ہوگا، تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جو لیٹسٹ سیٹ ہے اب 80 یا 81 کا وہ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ پرانا سیٹ جو ہے جو بھٹو صاحب کو میں نے دیا تھا 74 to 75 میں، یہ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو نیا سیٹ دے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں. اینڈ آئی تھنک وہ بڑی لرنڈ لیڈی تھی حسنہ شیخ. ہاں، کیونکہ ظاہر ہے بھٹو صاحب کا اگر وہ کسی سے شادی کر رہے ہیں تو نیچرلی وہ خالی جسمانی تو وجہ نہیں ہوگی یا سیکس نہیں ہوگی، ان کا تو ظاہر ہے کوئی انٹلیکچوئل لیول ہوگا اس عورت کے ساتھ.
جس سے وہ بیٹھ کے باتیں کر سکیں یا کوئی چیز ایسی ہے. اور وہ بڑی اچھی فیشن ڈیزائننگ یا کوئی بھی چیزیں بھی کرتی تھیں اور بہت اچھی تھیں. تو she knew the value of the set. She won't give it to me. Won't give it to me. ہاں. اچھا آپ نے پھول بھائی یہ کام اور یہ کیا کہ کچھ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا نیوکلیئر بام ڈیولپ کیا اس کے بارے میں جو کچھ بی بی سی میں اور کچھ مٹیریل اکٹھا ہوا تھا وہ سب تتر بتر ہو گیا تھا یا تو پروبیبلی انٹینشنلی اس کو غائب کر دیا گیا تھا. آپ نے یہ مٹیریل اکٹھا کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیسے ہوا. وہ یہ ہوا کہ 76 میں جب یہ بام بھٹو صاحب بنا رہے تھے تو بی بی سی والوں نے ایک فلم بنائی پروجیکٹ 706 دی اسلامک بام. اس کا ٹائٹل تھا جس میں بھٹو صاحب پرائم منسٹر 76 کی بات 77 کی بات ہے 77 کی. انہوں نے یہ فلم بنائی. تو یہ اس زمانے میں وہ کیسٹس آتے تھے جو آپ کیسٹ پلیئر ہوتا تھا اس میں چلتے. ہاں وی سی آر میں ڈالتے تھے. وہ زمانہ تھا یہ. تو جب یہ بھٹو صاحب کا ہو گیا اور ہر ایک چیز ہو گئی ہینگ کر دیا گیا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ کیسٹ جو ہے اس کو میں کر کے کسی طرح دیکھوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ بھائی یہ بم جو ہے کیونکہ لوگوں بڑی بڑی افواہیں پھیلاتے تھے. کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کہتا تھا کہ صاحب یہ تو ضیاء الحق نے بنایا اس نے آ کے پھر اس کو کیا. پھر کسی نے کہا کہ صاحب یہ تو دی ایکچوئل میکر واز جو تھا نہیں یہ قدیر خان ڈاکٹر قدیر خان. ایکچولی اٹ واز ناٹ قدیر خان اور ایون ضیاء الحق کیونکہ اگر یہ بم بناتے تو بھٹو کو ہٹانے کی ضرورت ہی کیا تھی. دیکھیں نا اگر یہ بم بناتے تو بھٹو کو تو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. پھر ایکچولی تو بیکاز بھٹو میڈ دا بم بائی گیٹنگ دی اکوپمنٹ اینڈ پرزے جو تھے بم کے اور مٹیریل فرام آل اوور دا ورلڈ. یہ مختلف جو افواہیں ہوئی نا کہ یہ بم ضیاء الحق نے بنایا یا قدیر خان نے. ایکچولی 74 میں جب بھٹو نے یہ اسٹارٹ کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو بی بی سی نے جو فلم بنائی ہے یہ اس میں ہیں. اچھا یہ بی بی سی نے جو فلم بنائی نہیں تو بی بی سی نے یہ فلم یہ بنائی اس لیے بنائی کہ یار ہماری دنیا بھر کی انٹیلیجنس ہمارے اکوپمنٹ امریکہ اور یورپ کا ایسا اکوپمنٹ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں ایک پن کا بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا نیوکلیئر کے بارے میں تو دے کیچ اٹ رائٹ. ہاں ٹھیک ہے یار یہ یہاں ایک نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے دیکھو کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ کرتا رہا بھٹو لیکن کہیں پر اس نے ان کو کیچ میں نہیں آنے دیا. اور ان کو دھوکہ یہ دیا ویسٹرن ورلڈ کو اور امریکہ کو اور سی آئی اے کو کہ میں جو ہوں یہ پروجیکٹ جو ہے نیوکلیئر پلانٹ جو ہے یہ فرانس کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا تھا میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں. اور یہ سب کچھ جب وہ کر رہا تھا یعنی اسٹارٹڈ دس تو اس نے قدیر خان سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو بنے گا. اور اس وقت وہ ایک گورنمنٹ آفیشل بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وی ور ہارڈلی 4 پیپل who knew about the project. اچھا کہ کس طرح ہو رہا ہے. تو بھٹو نے کہا قدیر خان سے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے تو یہ آپ کس فارمولے سے بنائیں گے. اس نے کہا سر اس سے بناؤں گا. بھٹو نے کہا نہیں اس سے آپ بنائیں گے نہیں آپ اس سے بنائیں اس طریقے سے بنائیں. مجھے ایگزیکٹلی ورڈ یاد نہیں ہے یوز دا ورڈ اس لیے یہ فلم میں ہے. اچھا تو قدیر خان نے کہا کہ صاحب یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ بہت ایکسپینسو ہے بہت پیسہ ہوگا اس میں چاہیے. اور دوسرے یہ کہ اس میں پھر پارٹس جو ہے کوئی ہمیں یورپ سے لینا ہے کوئی اٹلی سے لینا ہے کوئی جرمنی سے لینا ہے کوئی فرانس سے لینا کہاں سے ہم پارٹس لیں گے کچھ امریکہ سے لینے. کہنا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس پروسیس سے کین یو ڈو اٹ. تو کہنا سر لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں یہ کہنا کہ I will find you the resources. اچھا I will find you the resources. اچھا you tell me can you do it.
تو انہوں نے کہا کہ یس سر اف یو پرووائڈ ریسورسز یو کین ڈو اٹ, گو ایڈ, آئی ول پرووائڈ دی ریسورسز. وہاں سے جناب اس نے ایسے ادھر سے پارٹس لیتا رہا, کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. اس نے پورا نیٹ ورک پھیلا دیا. اور آپ سوچئے کہ اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اسلامک سمٹ بھی ہو رہی ہے 74 میں, وہ بھی ہو رہا ہے, ملک میں بھی ہو رہا ہے, نیشنل بھی ہے, یہ بھی اور وہ بھی ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ دس آلسو ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ وداؤٹ لیٹنگ دیم نو کہ واٹ ہی از ڈوئنگ. اچھا, تو یہ زیادہ جو کہ مختلف ملکوں سے لینے والا وہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی, حالانکہ زیادہ ایکسپینسو تھی, لیکن یہ اسٹریٹجی اس وجہ سے تھی کہ اس میں لیک ہونے کے چانسز کم تھے کہ پتہ چلنے کے چانسز کم تھے کہ بام جو ہے وہ زیادہ ایڈوانس اسٹیج تک پہنچ جائے گا یا بنا رہا ہے یا بیفور ڈیٹیکشن. ٹھیک ہے, وہ تو ادھر ہی لگے ہوئے تھے نا فرانس میں. اچھا اتنے لگے ہوئے تھے وہ کہ کارٹر نے فرانس پر اتنا پریشر ڈالا اور کہا کہ تم یہ اپنا نیوکلیئر ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو معاہدہ ہے پاکستان سے اس کو کینسل کرو. اچھا, وہ بڑی محنتوں کے بعد انہوں نے 70s کے اینڈ میں جا کر کینسل کروایا. جی, اور ساری انٹیلیجنس پوری ویسٹرن ورلڈ کی فرانس میں لگی رہی. اچھا, یہاں ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ یہ ادھر سے پارٹ جا رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں, کیا کر رہا ہے. بی بی سی کی فلم میں وہ بتاتے ہیں کہ کارٹر جب یہ کینسل ہو جاتا ہے, کارٹر از ویری ہیپی کہ ہم نے یہ بھٹو کا پلان فلاپ کر دیا. اچھا, اینڈ ہی ٹوسٹس اینڈ ہی سیز دا پارٹی از اوور, ہم نے سارے سب ختم کر دیا. پھر کمنٹیٹر اس میں کہتا ہے بی بی سی کا, کہتا ہے ایون کارٹر ڈیڈنٹ نو that Bhutto had the bomb. اچھا, Bhutto had the bomb, Pakistan had the bomb, not Ziaullah or these rascals. Even Carter didn't know that Bhutto had the bomb. بنا چکا تھا اس وقت. He did not declare it only. اچھا, سمجھے نا, اگر ضرورت پڑے گی تو میں ڈکلیئر کر دوں گا, سب کچھ ہے. یہ تو بعد میں یہ نواز شریف وغیرہ جب بعد میں بہت حالات خراب ہوئے تو, اور اس میں بہت بلیم کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو. اچھا, پیپلز پارٹی کو اس لیے کہ ان کی 3 حکومتیں آئیں. 2 دفعہ بے نظیر آئی, 1 دفعہ آصف زرداری آیا. لیکن ان 3 گورنمنٹ میں بھائی آ رہی چیز ریسورسز آپ کے پاس ہیں. Why didn't you tell the people what he did? Right. Why he was killed? That he was the father of the bomb. Father of the bomb. اس سے کیسے یہ کام کیا. یہ تو تمہیں چاہیے تھا کہ دنیا کی 6 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ کرواتے اور دنیا بھر میں اس کو اسپریڈ کر دیتے, تاکہ جو ویسٹرن ورلڈ کی ایک شکست ہوتی کہ دیکھو تم نے ہر طرح سے کوشش کر لی, اس نے یہ کام کر دیا. اور ویسٹرن ورلڈ کو اس سے سب سے زیادہ نفرت ہوئی بھی اسی لیے. ایک تو اسرائیل کے خلاف تھا یہ, اس میں اس نے اپنے فوجی بھیجے تھے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یار a black man is such a wise man. That's right. He fooled the entire white world. That's right. یہ ان کو دل میں ایسی بری لگی ہے بات کہ کالے آدمی نے ایک انٹائر وائٹ ورلڈ کو یعنی اتنی بڑی شکست دے دی اور ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا. Right. اور پھر اس کے بعد سے وہ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے. بٹ وہ اس کو مارتے نہیں, اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ بوم تو ہے یار, اب کیا مارے اس کو. They didn't know that he had the bomb. تو اس فلم کا ذرا بتائیے کہ یہ فلم کیسے پھر غدر عبود ہوئی اور آپ نے کیسے اکٹھا کیا اس کو. میں نے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے کہا کہ یار یہ فلم میں لاتا ہوں اور میں اس کو یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ افواہیں میں سنتا تھا. کوئی کہتا تھا کہ صاحب اس کو تو ضیاء الحق نے بم بنایا, کوئی کہتا جی قدیر خان ہے اس نے کیا, یہ وہ. بھٹو تو بانی تھا. ابھی بھی بیوقوف لوگ پاکستان میں ہیں, احمق لوگ پاکستان میں ہیں جو 90% بلکہ پیپلز پارٹی تک کے لوگ جو ہیں وہ تک یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب بانی تھے اس نیوکلیئر پروگرام کے. ارے بیوقوفو, وہ بانی نہیں تھا. He made the bomb. Right. When he died, when you hanged him, he made the bomb already. Bomb was there. Right. سمجھے نا. And Carter admits that. So یعنی بی بی سی کمنٹیٹر ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو. Right. اور میں نے کہا کہ اگر وہ بوم نہیں ہوتا اگر تو اس کو مارنے کی ضرورت کیا تھی. Right. اگر ان کو پتا ہوتا. Right. اور یہ بام کو فائنینس کس نے کیا؟ اس کو فائنینس کیا
فیصل شاہ فیصل نے اور قذافی نے ان دونوں نے اس کو کیا، فائنینس کیا. اور پیسہ کلوز فرینڈز آف بھٹو. ہاں، کیونکہ بھٹو نے ان کو تو اعتماد میں لیا تھا کہ بھٹو تو نہیں بنا سکتا تھا. قدیر خان آلسو سیڈ وی نیڈ لاٹ آف منی. تو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آل منی ہی گاٹ فرام فیصل اینڈ قذافی. قذافی کا تو یہ جو کہتا تھا منہ سے، قذافی تو ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا کہ صاحب جو آپ نے. اور اس نے قذافی کو یہ بھی پرومس کی تھی کہ جب وی میک دا بم I will give it to you one piece also to you. Right. Why you should be deprived of. بلکہ اس فلم میں یہ پروجیکٹ 706 میں اسلامک بام میں قذافی کو بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ وہ اسپیچ کر رہا ہے. اچھا. کہنا ہے کہ تو قذافی اسپیچ میں کہتا ہے کہ ٹوڈے، یہ 76 کی بات کر رہا ہوں میں، 75-76. کہنا ہے ٹوڈے different countries of the world say I have one bomb, I have 3 bomb, 3 bomb. کہنا ہے کہ when a time will come when every world will say we have the bomb, Libya will not be absent on that day. On that day, اچھا. Libya will not be absent on that day. From that day. اچھا. Because Bhutto promised. ہاں، اس کو پرومس کہ میں آپ کو دوں گا. اسی لیے جو اس کے فائنینسر تھے، بعد میں بھٹو کے بعد شاہ فیصل کو بھی مارا گیا اور قذافی کو بھی مارا گیا، ان کو بھی مار دیا گیا اس کے بعد. اینڈ اٹ واز ناٹ. میں پھر کہتا ہوں کہ بھٹو کو مارنے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری آرمی نے مارا، یہ مارا. یس، they were an instrument. Right. But it was an international conspiracy. And I said many people won't like it. But I think all the 5 powers of the world were involved in this conspiracy. اچھا. Yes. Right. Yes. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ ان کے بھٹو صاحب کے بے نظیری کے ساتھ کیسے ملازم تھے، اور انہوں نے اس کو کیسے وہ گروم کر رہے تھے اس کو پالیٹکس کے لیے، اور کیسے کر رہے تھے؟ واٹ از یور اسیسمنٹ آف دیٹ؟ بھٹو صاحب بالکل گروم کر رہے تھے بے نظیر کو، بیکاز ہی ہمسیلف تھاٹ دیٹ شی از دا موسٹ اسمارٹ گائے among his children. ٹھیک ہے. لائک شاہ نواز اور مرتضیٰ، بے نظیر. اور بے نظیر کو وہ کہتا تھا کہ یو ہیو دی نروز آف اسٹیل. اتنا انگریزی بھی ایسے لکھتا تھا کہ یو ہیو دا نروز آف اسٹیل. اور اس کا خیال یہ تھا کہ میرے بعد جو ہے وہی جو ہے اس کے مشن کو لے کے آگے جائے گی، بے نظیر لے کے جائے گی. اس میں اس نے جیل میں جو خط لکھا تھا بے نظیر کو جیل سے، when he was about to be hanged, my dearest daughter، اس میں اس نے بے نظیر کو کہا تھا کہ تمہارا رول جو ہے تاریخ میں، you will make more contribution in history than اندرا گاندھی. اچھا. اتنا ٹرسٹ کرتا تھا وہ، اور اتنا قابل سمجھتا تھا بے نظیر کو کہ you will make more contribution in history than اندرا گاندھی. اور پھر اس خط میں ہر جگہ اس کو ایڈوائز دی کہ تم اس سے ملو تو یہ کرنا، اس سے ملو تو یہ کرنا. حیران کن بات تھی اس خط میں کہ واجپئی جو تھا اس زمانے میں جب وہ خط لکھا ہے، وہ بی جے پی کا ایک معمولی عہدے دار تھا بی جے پی میں اٹل بہاری واجپئی. اور وہ دوسرا اس کا نام تھا اٹل بہاری واجپئی، اور ایک اور تھا میں اس کا نام بھول رہا ہوں، جو بعد میں منسٹر بھی تھا اس کا. یہ تھرپارکر کے رہنے والے، یہ دونوں تھرپارکر کے رہنے والے. اڈوانی، یہ دونوں تھرپارکر کے رہنے والے تھے. اچھا. تھرپارکر کے تھے. جب یہ سین ہوا ہے اور پارٹیشن ہوا ہے، تو جب یہ جانے لگے تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، آپ یہاں رک جائیں، آپ نہیں جائیں، پاکستان میں آپ کو وہی چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے قائد اعظم کو جواب دیا تھا کہ ہم شان سے جا رہے ہیں اور ہم شان سے واپس آئیں گے. اچھا. شان سے. بھٹو بے نظیر کو خط میں لکھتا ہے، کہتا ہے آج کل واجپئی جو ہے یہ ایک عہدے دار ہے، بی جے پی ہے نا، بی جے پی. کہنا کہ لیکن جب تم پاور میں آؤ گی تو اس وقت واجپئی جو ہے he was going to be the Prime Minister of India. Is that right? He He predicted in that letter. Wow. حیران کن باتیں ہیں یار، اس میں حیران کن باتیں ہیں.
اچھا اچھا. تو کہا کہ اس وقت جو ہے تو واجپئی جو ہے یہ جنتا پارٹی یا کیا اس کا ہے نا, ہاں, بھارتیہ جنتا ہاں پارٹی. بھارتیہ جنتا پارٹی. ہی از ناٹ فرام کانگریس. ہاں تو خیال کرنا, بینظیر کو کہتا ہے خیال کرنا, کانگریس کے لوگ جو ہیں ہاں دے آر ماڈریٹ ہندوز, ہاں ہاں. لیکن یہ جو ہیں یہ بی جے پی والے یہ بڑے ایکسٹریم قسم کے ہندو ہیں. رائٹ. جب بھی یہ تم سے کہیں کہ ہم پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں اور تم سمجھ جانا دے آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ یور کنٹری. اچھا. جب بھی وہ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے فلاح چاہتے ہیں, تو جب تم ان سے ڈیل کر رہے ہو تو تم ہمیشہ خیال رکھنا کہ یہ دے آر اپ ٹو سم تھنگ. اتنا اس کو کرتا تھا. اچھا اچھا. واو. So he was really اچھا, he was predicting not only future in India but also in Pakistan. پرائم منسٹر کی بنے گی اور یہ بنے گی, اور انڈیا میں اس وقت ایک آدمی یار ایک پارٹی کا معمولی کارکن ہو اور اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ آگے جا کے پرائم منسٹر بنے گا, اور اس وقت بنے گا جب تم ہوگی. رائٹ رائٹ. امیزنگ. امیزنگ. اچھا پورا آپ یہ بتائیں کہ مے بی وی اسٹارٹ ٹو ریپ اپ کرتے ہیں کہ اگر ظاہر ایک بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیسا ہوتا, لیکن آپ کے نزدیک بھٹو کا کیا ویژن تھا پاکستان کے لیے, اور اس نے جو ایک اسلامک سمٹ کی تھی جو گریٹر پین اسلامزم اس کا وہ تھا, تو اس کیا ویژن تھا آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے اور مسلم ورلڈ کے لیے بھٹو کا کیا ویژن تھا؟ بھٹو کا ویژن جو تھا نا وہ اسلامک سمٹ کرنے کے بعد وہ اسلامی دنیا کو تو وہ ایک کر چکا تھا. جی جی جی. اور یہ بھی ایک وجہ تھی جو سپر پاورز کی تھی کہ بھائی اس کو ایلیمینیٹ کرو, یہ خطرہ بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے. That and the bomb are a lethal combination. combination. His next step after that was, on which he already started working, was the third world summit. تھرڈ ورلڈ جو تھی دنیا کی, ایک تو فرسٹ ورلڈ ہے جو امریکہ اور یہ, ایک سیکنڈ ورلڈ جو یورپ کے کچھ کنٹریز آتے ہیں, اور کہتا ہے بخور بھٹو کے جو ہم لوگ ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں اور ڈیولپڈ نہیں ہیں. بھٹو کبھی یہ نہیں کہتا تھا, بھٹو ہمیشہ کہتا تھا ڈیولپڈ اینڈ نان ڈیولپڈ نیشنز. پاکستان کو کبھی انڈر ڈیولپڈ نہیں کہتا تھا, کہتا تھا نان ڈیولپڈ نیشن, نان ڈیولپڈ. تو اس کو یہ کرنا چاہتا تھا, تھرڈ ورلڈ کو سمٹ کرنا چاہتا تھا اس کے بعد فوراً, جس کے لیے سب کو اس نے خط لکھے تھے. اور تھرڈ ورلڈ کرنے کے بعد وہ ایک اسلامک بلاک اور تھرڈ ورلڈ بلاک, یہ ایک بہت بڑا بلاک جو وہ بنانا جا رہا تھا. اینڈ دیٹس وائی دی آل پاورز آف دا ورلڈ دے یونائٹیڈ کہ یار اگر یہ بن گئی تو یہ تو ہماری سپر پاور ہو جائے گی, تو یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے. تو اٹس ٹائم that this man goes. This man goes. Right. Anything else you want to say about Bhutto اور بے نظیر اور both? بے نظیر کے بارے میں میں اتنا کہوں گا کہ بے نظیر نے اس کا مشن جو ہے اس کو چلایا, اور پیپلز پارٹی نے بھٹو نے جو یہ کام کیے تھے بوم کے, اور اس کے کاموں کو اجاگر نہیں کیا لوگوں میں, اور لوگوں کو بتایا نہیں کہ اس نے کیا کیا کام کیے اور کس طرح سے کیے, یہ نہیں کیا. دوسرے, جب بے نظیر مشرف سے یہ ایگریمنٹ کر کے پاکستان آئی, یہ جو بھی اس زمانے میں کرتا دھرتا تھے پاکستان میں, اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاکستان آئے گی, اینڈ پرہیپس شی تھاٹ کہ میں شاید ان کو بھی ڈوج دے دوں گی اور میں پھر آہستہ آہستہ پھر پاور ہولڈ کر لوں گی, شروع میں تو ان کے ساتھ ہوں گی. لیکن اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا حفیظ کاشمیری, وہ ڈپٹی اسٹیشن مینیجر تھا پی آئی اے کا نیو یارک میں, اور بے نظیر ان ایگزائل ان امریکہ, شی آلویز یوز ٹو ہیو میٹنگس ایٹ دا ہاؤس آف حفیظ کاشمیری. اچھا. نیو یارک میں ساری میٹنگ پیپلز پارٹی کی وہیں پہ ہوا کرتی تھیں. حفیظ کاشمیری کی. حفیظ میرا بہت اچھا دوست تھا. He was the younger brother of Hamid Kashmiri, who was a writer. چھوٹا بھائی. جب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں نے, اچھا وہ بھی بہت بڑا ایڈمائرر تھا بھٹو صاحب کا, اینڈ ہی ہیڈ گڈ ریلیشن. بے نظیر نے اس کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوا تھا, حفیظ. جب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں نے حفیظ کو کال کی
میں نے حفیظ کو کہا کہ یار واٹ شی از ڈوئنگ، کیا کر رہی ہے، تم خدا کے لیے اس سے فوراً ملو، اور تمہارے میٹنگز ہوتی ہیں اور تم اس کو کہو میرا نام لے کے، میرا چاہو تو ریفرنس بھی دے دو، اور اس کو کہو کہ سوچے بھی نہیں پاکستان آنے کی، جن کے ساتھ وہ میٹنگ کالویشن کر کے آنا چاہ رہی ہے وہ سوچے بھی نہیں آنے کی پاکستان. اور اس کو تم یہ بھی کہہ دینا کہ اگر میسج آپ کو یہ ہے ایک ویل وشر کا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو ایسی جگہ مارا جائے گا کہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. یہ میسج اس کو دے دو. تو کہنا صاحب یہ بہت مشکل میسج ہے جو آپ نے دیا، یہ تو بڑا کیسے. میں نے کہا دیکھو حفیظ، اس کی جان کا معاملہ ہے، اس کی جان کا معاملہ ہے یہ. ٹھیک ہے اس نے بڑے بڑے رسک لیے ہیں لائف میں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو رسک لے رہی ہے نا وہ دس از میرے حساب سے دس از خودکشی. ایک تو ہے نا آپ رسک لے رہے ہیں، باہر بھی دکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ خودکشی ہے. تو اس کو کہو کہنا صاحب میں نے کچھ تھوڑا بہت سمجھایا، ایک تو موقع نہیں ملتا. اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں پھر بات کروں گی. میں نے کہا دیکھو اب پھر تم اس کو یہ کہنا کہ یہ جو آدمی آپ کو یہ بتا رہا ہے he is not a friend of your father but he is an acquaintance of your father. Acquaintance of your father. He is not a friend. I didn't claim that he was his friend, but I was an acquaintance. His acquaintance. کہنا اس لیے تمہیں شک نہ ہو کہ کوئی تمہیں غلط بات بتا رہا ہے. پھر بھی وہ نہیں مانی. جب دوبارہ اس نے اس کو کہا تو وہ کہنی نہیں رہنے دیں، ایسی باتیں نہیں کریں، اچھا یہ مجھے نہیں بتائیں. تو کہنے لگا حفیظ کپور صاحب میں نے پھر بھی یہ بھی کہہ دیا، پھر بھی وہ نہیں مان رہی. میں نے کہا اچھا چلو اب ایک فائنل چیز یہ کرو حفیظ کہ بے نظیر سے کہو کہ ایک دفعہ بیٹھ جائے اور غور سے جو خط بھٹو نے اس کو لکھا تھا مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر، اس کو غور سے پڑھ لے. ایک دفعہ غور سے اس کو پڑھ لے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ آنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی. تو یہ میسج اس نے دیا، اس کو پتہ نہیں اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا. She came and whatever I told her exactly وہی ہوا. Very sad. Very sad. چلیں تو this was very good. اور اس میں جو خاص بات جو میں پورے جو میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو افواہیں تھی نا کہ بھٹو صاحب نے یہ کر دیا اور خط پھیلا دیا اور کچھ کہتے تھے جیولوگ سے بات کرتے میں تھوک دیا، قصہ خانی میں یہ کر دیا، کچھ نہیں. اسی he knew it when he was the prime minister that اب اس کے ٹائم has come. See, he has now no choice. He had given very clear signals. Clear signal. Very clear. اور یہ میں اس کا گواہ ہوں، یہ میں اس کا گواہ ہوں، یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی آپ نے جو یہ فائنلی جو اس کی کلپس اکٹھی کی ہیں دا پروجیکٹ 706، ہاں تو اب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہے. یہ یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے. اور میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ اس کا ٹائٹل ہے پروجیکٹ 706 اسلامک بام. دا اسلامک بام. اس کو ضرور دیکھیں. اٹس آن یوٹیوب تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھٹو نے بام بنایا کیسے. ویری گڈ. بنایا کیسے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت اچھا.